کلام خدا کا نام ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ تعلیم ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ جب خدا نے اسے تھام لیا، پکڑ لیا، اس کی زندگی میں بھی وہ بھی زندہ ہوا۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں کون زندہ ہے؟ مسیح زندہ ہے۔ کیا ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے کام ایسے ہوں تو، اگر ہم مکمل طور پر رائچیس کے ساتھ خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، اور ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا ہم اچھی کشتی لڑ رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں لڑ رہے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ واپس چلیں گے پتھر کی طرف۔ میرے عزیزو، پتھر اس وقت ان خواتین کے لیے وہ پتھر، وہ جو ہے ایک بہت بڑا بلاک کی صورت میں ان کے سامنے تھا۔ وہ پتھر ان کے سامنے تھا کہ کیسے ہم اپنے منجی کو دیکھ سکیں گے۔ پتھر کوئی ہٹائے گا تو ہم اندر جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں بھی بہت سارے پتھر ہیں۔ اب ہماری خاطر وہ ہٹائے گا کون؟ اس وقت تو ایک زلزلہ آیا، خدا کا فرشتہ وہاں موجود ہوا اور وہ پتھر ہٹ گیا۔ جانے سے پہلے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں جاتا ہوں اور تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں۔ وہ مددگار آج ہمارے ساتھ ہے۔ اجازت ہمیں اس کو دینی ہے کہ آ اور ہماری زندگی میں کام کر، اور ہماری زندگی کے اندر ہر قسم کا پتھر، چاہے وہ مشکل کا ہو، بیماری کا ہو، فائنینس ایشو کا ہو، کسی بھی طور پر کوئی لعنت ہماری زندگی میں کام کر رہی ہو، وہ پتھر ہٹا دیا جائے گا جب روح القدس خدا کا بیٹا ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اور جب وہ کام کرے گا تو ہر طور پر ہم آزاد ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سے ہر قسم کے پتھر جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، پالوس رسول تعلیم حاصل کرنے کے بعد رکا نہیں، اس کو بات پہنچ گئی۔ پہنچانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ بات پہنچا رہا ہے آہستہ آہستہ آگے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، بات مجھے پہنچی ہے اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی۔ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے جنم لیا اور ہمارے گناہوں کی خاطر سولی پر چڑھ گیا، مر گیا، دفن ہوا۔ دفن ہونے کے بعد کیا ہوا؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہے کوئی معبود ایسا؟ ہے کوئی ایسا باپا جڑا قبر سے نکلا ہوئے؟ منو من مٹی کے نیچے موجود ہے، وہ اپنا آپ نہیں سنوار سکتے تو انہوں نے ہمارا کیا سنوارنا ہے؟ پاوے اتنے جا کے جنیاں مرضی چادریں چلا دو۔ ہاللیلویہ۔ زندہ خدا کی پیروی کرنے والے ہمیشہ اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں، جو مردہ کی پیروی کرتے ہیں مردہ حالت میں ہی رہتے ہیں، کبھی بھی وہ زندگی کی طرف راغب نہیں ہو سکتے۔ ہاللیلویہ۔ ہم مردگی کی حالت کو دیکھتے ہیں، جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں۔ جی اٹھا تو کچھ دیر پہلے آغاز عبادت میں پاسٹر جیروم صاحب نے لازر کے حوالے سے بات کی تھی۔ لیکن روح کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آج میں کس بات پہ بولوں گا، لیکن یہ خدا کا روح ہے جو ایک دوسرے کو سکھاتا ہے۔ آمین۔ لازر بھی زندہ ہوا، قبر سے نکلا وہ بھی، یسوع مسیح بھی قبر سے نکلا اور وہ اپنے وعدے کے مطابق زندہ ہوا۔ لازر جب قبر سے نکلتا ہے تو کیا ہوا کہ وہ کفن کے ساتھ باہر آتا ہے، ویسے ہی کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ یسوع مسیح جب قبر سے نکلا، کفن کہاں تھا؟ کفن ہوتے تھا اتنے ہی رہ گیا، تاکہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ اب میں کفن میں نہیں ہوں، میں قبر میں نہیں ہوں، میرے چوگرد کوئی ایسی باڑ نہیں ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کوئی فریسی، کوئی فقی، کوئی ہپوکریٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں کفن سے باہر آ چکا ہوں۔ میں
جو ہے قبر سے باہر آ چکا ہوں، اور میں نے کیا کیا ہے؟ فتح پا لی ہے اس موت پر جو شیطان کے وسیلہ سے، گناہ کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں موجود تھی۔ آمین۔ اب کیا ہمیں لازر کی طرح زندہ رہنا ہے، یا ہم یسوع مسیح کی ابدی زندگی کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت؟ یہ لمحے فکریہ ہے، حاصل کلام سمجھنے سے، سمرائز سمجھنے سے، اسے یہ سمجھنے کی یہ ایڈوائزز ہیں جو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آج بھی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو زندہ تو ہیں، قبر سے باہر تو آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کفن کے اندر موجود ہیں، کفن سے جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں، شیطان نے انہیں جکڑ رکھا ہے، گناہ کی حالت میں، مشکل پریشانی کی حالت میں، وہ تمام بدیاں بدکاریاں ان کی زندگی میں موجود ہیں، کیونکہ وہ اس کفن سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، رہنا وہ زندگی کی حالت میں چاہتے ہیں، لیکن زندہ کیسے ہیں؟ وہ بھی مردگی کی حالت میں، جن میں اپنی زندگی موجود نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک صرف کتاب نہیں ہے، یہ آئینہ ہے۔ جو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جب ہم سوال کرنے کے بعد اس کی پڑتال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے جو سوال جو میں نے سالو کیا ہے وہ صحیح ہے، اس کا جواب ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ آئینہ ہماری اصل شخصیت ہمیں دکھا دیتا ہے۔ کیا ہم ابھی بھی اس کفن کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ دیکھیں اپنے اندر، ہمیں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، کہ کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے، سنانے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں سنانے آتے میں بری ہوں، مجھے بھی ہر وقت اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اسے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے سامنے آئینے کا کام کرتا ہے، کہاں میرے جو ہے چہرے پہ جھریاں ہیں، کہاں داغ دھبے ہیں، کہاں میرے جسم میں، میرے بدن میں داغ دھبے ہیں، وہ سب مجھے بتائے گا۔ میں غلطی پہ ہوں مجھے بتائے گا، میں اگر کلام کے مطابق نہیں چل رہا تو مجھے بتائے گا، اگر میں کلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بتائے گا، راستہ بازی کے ساتھ نہیں چلتا تو مجھے بتائے گا، اگر میں گناہ میں ہوں تو مجھے بتائے گا۔ اگر یہ خدا کا کلام میرے اندر موجود ہوگا تو مجھے ہر ایک چیز سے ہر طور پر بری رکھے گا، تاکہ میں خدا کے ساتھ اس رفاقت میں رہ سکوں، وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ کر آگے بڑھ سکوں، جس کے وسیلہ سے میں ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتا ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، وہ قبر میں نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور بات اسی حوالہ سے میرے عزیزوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ قبرستان ہم جاتے ہیں روتے ہوئے، قبرستان سے واپس آتے ہیں روتے ہوئے، ایک اداسی ہمارے اندر رہتی ہے، کسی اپنے کو ہم کھو دیں تو۔ ہمارا خدا واحد زندہ خدا ہے، جس نے ہمیں قبرستان سے خوشخبری دلائی۔ کبھی بھی قبرستان سے خوشخبری نہیں آتی ہے، کبھی ہوتا ہے ایسا؟ اگر ہوتا ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ وہاں سے بھی چیزیں پیدا کرتا ہے جہاں ہے ہی نہیں، وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کوئی اور شخص نہیں کر سکتا، جو کوئی اور معبود نہیں کر سکتا، کوئی اور بادشاہ نہیں کر سکتا۔ کہ خداوند یسوع مسیح نے قبرستان سے بھی ہمیں خوشی دلا دی، اور خوشی کیا تھی؟ کہ میں قبر میں نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میری قبر خالی ہے، اور میں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو،
باتیں تو بہت ہیں, کرتے چلے جائیں, میرا خیال ہے کئی گھنٹے بلکہ کئی دن لگ جائیں, ہم اس بات کو بیان کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ ہمارے خداوند کی, ہمارے یسوع مسیح کی صفات ہی ایسی ہیں, اس میں خوبیاں اتنی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم جو بھی کہیں گے وہ ہمیں اپنے نام کی خاطر اس کے لیے استعمال کرے گا, بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہوں. تو آج کا جو کلام ہمیں سکھاتا ہے, جو آج کا کلام ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے ایسے پتھر ہیں جو ہمیں ڈر اور خوف کی صورت میں خدا سے دور لے جاتے ہیں. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے. کیا ہمارے اندر زندگی موجود ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ خدا ہے تو وہ زندگی ہم میں نظر آتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں وہ نوروں کا باپ ہے تو کیا وہ نور ہم میں نظر آتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کیا ہم اس کی ویسی ہی تعظیم کرتے ہیں جیسے اس کے شایان شان ہے؟ کیا اگر وہ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ میرا خدا جو سب معبودوں سے بڑا ہے, تو کیا میں اس کی پرستش ویسے ہی کرتا ہوں جیسے اس کو جائز ہے یا جیسے اس کے شایان شان ہے؟ میں جب خداوند کے حضور میں آتا ہوں تو اپنی مشکلیں پریشانیاں لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہوں, اپنی لسٹ لے کر کوڑنا ہوا, یا پھر میں اس کے سامنے آ کر یہ کہتا ہوں کچھ بھی ہو میری زندگی میں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرا خدا مشکل کشا خدا ہے. میرا خدا ان سب باتوں سے, ان سب گناہوں سے, ان سب مشکلوں سے بڑا خدا ہے. ہاللیلویہ. میرا خدا ان سب باتوں پر حاوی آنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ یہوہ یری کہلاتا ہے, جو جہاں پر کوئی چیز مہیا نہیں ہوتی وہاں پر کھڑا ہو کر وہ کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے. جنگ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ یہودا کا ببر بن جاتا ہے اور ہمیں فتح دلاتا ہے, اور اس نے وہ فتح صلیب پر چڑھ کر ہمیں دلا دی. اب ہم کسی بھی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہاریا ہوا ہوں. کہہ سکتے ہیں؟ ہماری ہار کو اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے اور ہمیں اس ہار میں سے نکال کر جیت کی طرف اچھال دیا ہے, تاکہ ہم ہمیشہ اس بات کا نعرہ لگاتے رہیں کہ میرا خدا فاتح خدا اور میں اس کا چیلا. ہاللیلویہ. اور تیسری بات جو آج ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا اتنی رہ جانی ہے, جو کچھ جائے گا وہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے, ہمارے کام ہمارے ساتھ جائیں گے کہ ہم کتنا خدا کے حضور میں اس کے ساتھ چلتے ہیں. ہماری باتیں جو روحانیت میں ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گی, اور وہی ہمیں ابدی زندگی جو ہے دکھائیں گی یا سکھائیں گی, اور وہی خدا کے حضور میں, خدا کے تخت کے سامنے ہمیں لے جائیں گے. اس ایمان کے ساتھ کہ کئی ہزار سال پہلے یسوع مسیح زندہ ہو گیا, اور اب اور آج کے بعد, اگر پہلے نہیں تھا تو آج کے بعد وہ ہماری زندگیوں میں بھی زندہ رہے گا. خدا آپ سب کو برکت دے.